الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ادب عربی کی اس گھنٹی میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مجموعۃ من النظم والنثر، اور اس کتاب کے اندر پچھلے درس میں ہم لوگ جس شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے اس شاعر کا نام ہے الحریری. حریری کافی مشہور یہ شخصیت کا حامل آدمی ہے، اور اس کی وفات سن 516 ہجری میں ہوئی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کی ایک مشہور کتاب ہے مقامات الحریری، جو کہ کافی اس کتاب کے ذریعے سے اس کو کافی شہرت حاصل ہوئی ہے. اس نے اشعار بھی کچھ کہے ہیں، کافی اچھے اشعار کہے ہیں، تو انہی کے جو اچھے اشعار ہیں انہی میں سے کچھ اشعار کو اس صاحب کتاب نے جنہوں نے مجموعہ من النظم والنثر لکھا ہے اس میں سے کچھ اشعار جو ہے یہاں پر ذکر کیے ہیں. تو وہی اشعار ہم پڑھ رہے تھے. پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر جو ہے پچھلے والے درس میں یہ ہم نے بات یہ پڑھی تھی اسما اخیہ، اور یہ اخیہ پر کافی لمبی بحث میں نے کی تھی، بتایا تھا کافی کیسے ہے، اور اس طرح سے کافی یہ آتا ہے، یہ بات آتی ہے اکثر مطلب کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہے یہ کلمہ اخیہ بنیہ، اس طرح سے تو کیسے ہے اصل کیا ہے وہ ساری چیز میں نے بتائی تھی. ضروری ہے کہ وہ بات دماغ میں ہونی چاہیے. یہ اسم اخیہ وصیۃ من ناصح ما شاب محض النصح منه بغشه لا تعجلا بقضیۃ مبتوتۃ فی مدح من لم تبلغ او خدشه. وقف یہ لائن ہم پڑھ یہ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے او خدشی. اس کے بعد وقف القضیۃ فیہ حتی تجتلی، وقف القضیۃ فیہ حتی تجتلی وصفیہ فی حالی رداہ وبطشہ فہناک ان تر ما یشین فوارہ کرما وان تر ما یزین فابشہ. یہ چیزیں ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے. لا تعجلا، عجل یعجل مانے جلد بازی. پہلے ایک نظر اس پر ہم ڈالتے ہیں اس کی، اور اس سے پہلے کہ میں شروعات کروں اس میں بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو شاعر جو ہے ان اشعار کے اندر اس کا جو مقصد کیا ہے، اس کا جو مین فکرہ ہے، جو مین سوچ، جو تھاٹ ہے، جو مین آئیڈیا ہے، اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی آدمی کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ. کوئی بھی آدمی اگر ظاہر میں بہت اچھا دکھ رہا ہے تو اس ظاہری اچھائی سے یا ظاہری خوبی سے آدمی کو دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ چیز حقیقت میں جیسی دکھتی ہے وہ ایسی ہوتی نہیں ہے. ہر چمکنے والی چیز سونا یا چاندی نہیں ہوا کرتی ہے. تو جیسی چیزیں جو دکھتی ہیں تو آدمی کو اسی پر کیا ہے بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس کی گہرائی میں جا کر کے اس کو جانچنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد کوئی اس پر ڈیسیزن لینا چاہیے یا اس سے آگے پھر کوئی کام کرنا چاہیے. تو یہ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے یہ مین چیز یہ ہے، مین فکرہ جو ہے یہی ہے، اور اسی چیز کو کیا ہے یہ تمام لائنیں جو ہے الگ الگ طریقے سے اس کو کیا ہے بتانے کی کوشش کریں گی. تو یہاں پر بھی جو شاعر کہہ رہا ہے کہ وقف القضیۃ فیہ حتی تجتلی وصفیہ فی حالی رداہ وبطشہ. اس سے پہلی والی لائن میں اسی سے معنی اس کا مربوط ہے. اس سے پہلے والی لائن میں اس نے کہا تھا کہ کسی بھی آدمی کی تعریف کرنے میں یا اس کی برائی کرنے میں تم کیا ہے جلد بازی سے کام مت لو، بلکہ کیا کرو وقف القضیۃ فیہ، بلکہ تم کیا ہے اس کے بارے میں فیصلہ لینے کو موقوف کر دو، یعنی کہ روکے رکھو. کب؟ جب تک یہ تم نہ کر لو. تو یہ معنی ہے. تو یہاں پر ہے واقفل. اس میں دیکھتے ہیں پہلے یہ واو ہے، واو الگ ہے، اور اس کے بعد یہ قف ہے. واو وقیفی ہے، دونوں ایک کلمہ نہیں ہے. وقفہ نہیں پڑھنا چاہیے نہ کچھ اور اس کو پڑھنا چاہیے. اصل میں ہے یہ واو جو کہ واو عطف ہے، اور اس کے بعد ہے ایک کلمہ ہے جو کہ قف. امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور جو فعل مضارع آتا ہے وقف یقیفو، تو یقیفو سے جب ہم امر بنائیں گے تو تقیفو سے بنائیں گے، حاضر کے صیغے سے. تقیفو سے جب ہم بنائیں گے امر تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو گراتے ہیں، تقیفو، تا کو گرائیں گے. اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ علامت مضارع کو گرانے کے بعد اس کے بعد دیکھتے ہیں متحرک ہے یا ساکن. اگر متحرک ہے تو پھر کچھ اور نہیں کرنا ہوتا، تو یہاں پر متحرک ہے تقیفو، تو قاف متحرک ہے، کچھ اور نہیں کرنا ہے. اس کے بعد آخر کو صرف ساکن کر دینا ہے، تو ہو گیا قف ہو گیا. تو قف ہو گیا یہ. اور وقف القضیہ تک فا پر جو کسرہ آیا ہوا ہے یہ عارضی کسرہ ہے، یہ مطلب کیا ہے ملانے کے لیے آیا ہوا ہے مابعد کو، ورنہ اگر اس کو الگ پڑھا جائے گا تو قف پڑھا جائے گا.
اور وقفہ کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا اور روکنا، دونوں کے معنی ہوتا ہے۔ روکنے کے معنی جیسے وقفوہم، قرآن میں ہے وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو روک کے رکھو، ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو وہاں پر ہے وقفوہم، اس طرح سے ہے۔ تو یہاں بھی ہے قف یعنی کہ روکنا، تو وقفل کس چیز کو روکو؟ القضیۃ، قضیۃ ان کے معنی جمع قضاء ہے، یہاں پر معنی فیصلہ، اور اس کے بارے میں، فیہ یعنی کہ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں فیہ میں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فی مدہ من، یہاں پر جو من آیا ہوا ہے، من اس میں موصول ہے، اس کی طرف ضمیر جا رہی ہے فیہ کی، اور اس آدمی کے بارے میں فیصلہ کو روک کر کے رکھو، حتی تشتلی، حتی تشتلی، یہاں تک کہ حتی تشتلی ہونا چاہیے اصلا، حتی تشتلی یہاں تک کہ تم، اشتلا یشتلی، اشتلاء کے معنی ہوتا ہے دیکھنا، نظرہ، نظرہ ینظر، تو دیکھنا، یہاں تک کہ تم دیکھ لو، کیا چیز دیکھ لو؟ وصفیہ، اس کی دونوں صفتوں کو، یعنی اس کی اچھی صفت کو بھی اور اس کی بری صفت کو بھی، کس حالت میں؟ فی حالی رضاہ و بطشہ، اس کی رضا سے مراد ہے یہاں پر رضا، رضی یرضا مانے راضی ہونا، رضا مانے رضا مندی یا خوشی، یہاں خوشی مراد ہے، رضا ہو مضاف اور مضاف الیہ، یہ رضا مضاف ہے اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ، رضا ہو اس کی خوشی، و بطشہ، بطش کے معنی ہوتا ہے بطش یبطشو، بطش یبطشو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سختی سے پکڑنا، سختی سے کسی چیز کو آدمی کب پکڑتا ہے؟ جب وہ غصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معنی مراد کیا ہے؟ یہاں پر جو مراد ہے غصہ، تو رضا معنی خوشی یا، اور بطش کے معنی غصہ، تو اس کے خوشی اور اس کے غصے کی دونوں حالتوں میں اس کی دونوں صفتوں کو تم دیکھ لو، دونوں صفتیں یعنی کہ اچھی صفت جو کہ کب آئے گی؟ اس کی کیا ہے؟ رضامندی کی حالت میں، اور بطش ہی یعنی کہ جو بری صفت کب ظاہر ہوگی؟ اس کے غصے کی حالت میں۔ تو یہ بھی معنی ہو گیا۔ شعر کرا وقف القضیۃ فیہ، اور تم اس آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنے کو روکے رکھو، یہاں تک کہ تم دیکھ لو اس کی دونوں صفتوں کو، اس کی رضامندی اور اس کے غصے کی دونوں حالتوں میں، یہ معنی ہو گیا۔ یعنی کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں تم کیا ہے؟ ججمنٹ مت کرو، اس کے بارے میں فیصلہ مت کرو، یہاں تک کہ تم اس کو پہچان لو اس کی دونوں حالتوں میں، اس کو غصے کی حالت میں بھی دیکھ لو کہ غصے کی حالت میں وہ کیسا رہتا ہے اور رضامندی کی حالت میں وہ کیسا دکھتا ہے، دونوں حالتوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے تم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو آدمی کی مطلب کیا ہے؟ دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو اس کی رضامندی کی حالت، جب وہ جو ایک آدمی جب خوش ہوتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے، اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے، تو خوشی میں تو اچھا ہی ہوگا، لیکن کیا ہے بچ ہی جو اس کے جو غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اگر غصے میں بھی اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دونوں صورتوں میں صحیح ہے، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھو، لیکن اگر کیا ہے اچھے رضا کی حالت میں، یعنی کہ خوشی کی حالت میں ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن غصے کی حالت میں کیا ہے بہت زیادہ بدتمیزیاں کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے تم اس آدمی کے ساتھ کیا ہے مت جاؤ۔ تو یہاں پر اس کی دونوں صفتوں سے مراد کیا ہے؟ وہی صفت مراد ہے، یعنی کہ ایک غصے کی حالت میں ایک جو اس کی صفت ہے، اور کیا یعنی کہ رضامندی کی حالت میں جو اس کی صفت ہے اور غصے کی حالت میں جو اس کی صفت ہے، یہ دونوں صفتیں مراد ہیں۔ ایک بار پھر سے میں کہہ رہا ہوں، شاعر کہہ رہا وقف القضیۃ فیہ حتی تشتلی، اور تم اس آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنے کو موقوف کر دو، حتی تشتلی وصفیہ فی حال رضاہ و بطشہ، حتی تشتلی پڑھیں گے اصل کے اعتبار سے، لیکن شعر کے اگر بیٹھا تو حتی تشتلی، تو حتی تشتری وصفیہ فی حال رضاہ و بطشہ، یہاں تک کہ تم کیا ہے جان لو، یہاں تک کہ تم دیکھ لو اس کی رضامندی اور اس کے غصے کی دونوں حالتوں میں اس کی دونوں صفتوں کو، یہ معنی ہے۔ یہ تھوڑا لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے میں نے اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن مفہوم اس کا واضح ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تم کیا ہے اس کو آزما لو، اس کو دونوں طرح سے، اس کی خوشی کی حالت میں بھی تم اس کو ٹیسٹ کرو اور اس کی جو ہے غصے کی حالت میں بھی اس کو ٹیسٹ کرو، دونوں صورتوں میں تم نے اس کو آزمایا، اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ اب اگر رزلٹ کیسا نکلتا ہے تو پھر آگے کہہ رہا ہے فَهُنَاكَ إِن تَرَى مَا يَشِينُ، تو وہاں پر اگر تم دیکھو ما ایسی چیز کو، یشینو جو کیا ہے، اس شانہ یشینو کے معنی ہوتا ہے عیبدار بنانا، عیبدار بنانا، شانہ یشینو، ایسا حدیث میں ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، شانہ یشینو معنی ہوتا ہے عیبدار بنانا،
تو وہ اس کے بعد ہے ما یشینو،